علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو دین سے وابستہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ضرور چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کو، تینوں باتوں کو سمجھے، کیونکہ پوری لائف کا سٹرکچر جو ہے وہ ان تین چیزوں پر خصوصاً نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ پورا سٹرکچر بیسڈ ہوتی ہیں یہ تین چیزیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کا اسلام میں، دین میں یہ بات نہیں ملتی، وہ پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی کا جائز شارٹ کٹ اور اس کو تلاش کرنا بنا کسی محنت کے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، نوجوان اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نئے کہ جی اب ہم نمازیں لگ گئے پڑھنے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، تھوڑا بہت ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم تو کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور کامیابی کو تلاش کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ کامیابی کو تلاش کرنا بذاتی ہی اچھی بات ہے، اور اسلام اسی چیز کی طرف انسانوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اسلام خود چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو طریقہ نوجوان سوچتا ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو طریقہ اڈاپٹ کرنے کی وہ سوچتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان کے لیے وہی چیز ہے کہ جو وہ محنت کرتا ہے، جس چیز کی وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نماز، روزہ، ذکر، اذکار کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی جس فیلڈ سے آپ وابستہ ہے کامیاب ہونے کے لیے، کہ جو ضروری ہیں وہ ٹولز آپ کو استعمال کرنے ہی پڑیں گے، وہ چیزیں سیکھنی ہی پڑیں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیزی اور سست لوگوں سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اسلام پسند نہیں کرتا سستی کو۔ اللہ کے نبی نے سستی سے پناہ چاہی ہے۔ تو خالص اسی چیز پر بیٹھے رہنا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر لینا کہ جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اسٹڈی کرتا ہوں، اور اب تو میں نہیں، آپ کو اس سے وابستہ چیزیں بھی کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 جو چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی اسلام میں، وہ یہ ہے کہ مشکلوں سے، پریشانیوں سے صاف ستھری زندگی، ٹھیک ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں مل سکتا اور کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی، مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ یہ دین پر آ کر یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے نئے دین پر آتے ہیں کہ جی پہلے میں نماز نہیں پڑھتا، اب نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اچھے کام کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے سے زیادہ مشکلیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، حالات آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ تبارک الذی میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی موت اس لیے دی ہے کہ تم کو آزمایا جائے، ٹھیک ہے۔ مشکلیں، پریشانی آ جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی دین پر چلنے سے نہ آئے، وہ آتی ہیں، بلکہ دین یہ کہتا ہے مشکلیں آ جائے تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، شکر کا مظاہرہ کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، برداشت کرنی ہے، یہ چیز ہے۔ اور تیسرا ہے بلائنڈنس، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اسلام میں کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، ہر چیز اسلام میں جس طرح 2 اور 2+2 4 ہوتا ہے، بالکل کلیئر سی سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں اسلام میں، لیکن جو چیز اسلام کی سمجھ میں نہیں آتی، مثال کے طور پر کہ 2+x، ٹھیک ہے، 10 ہو گیا =10، اب آدمی کہے کہ جی یہ کس طرح ہو گیا، تو یا تو اسلام میں 2+2 4 کی طرح باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یا جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لوجک سے باہر کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عقل کے خلاف بات نہیں ہے اسلام میں،
ٹھیک ہے، عقل سے بالا تر باتیں ہوتی ہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتی، جتنی عقل ہوتی ہے اتنی ہی وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو چونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ کنٹرول ہے، مختصر ہے، تو وہ تھوڑا ہی سمجھ سکتی ہے، اس سے باہر نہیں وہ سمجھ سکتی، اسی لیے ہے۔ تو جو چیز آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں آتی وہ ہوتی تو اسی طرح ہے کہ 2+2 4 کی طرح، لیکن ہماری عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ عقل سے بالا تر ہوتی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تینوں چیزوں کو مشق کرے ہر نوجوان، ٹھیک ہے، اور مشق کر کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔